بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ واقعہ کربلا کے ایک جدید پہلو کا جائزہ لینے کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اسلام کے دامن میں پرورش پانے والی اس اموی سلطنت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی حکومت کے ساتھ ایک مختصر سا موازنہ کریں، یہ دیکھنے کے لیے کہ عرب سرزمین پر، جزیرۃ العرب پر یہ جو سیاسی ارتقاء کا عمل جاری ہے، اس سیاسی ارتقاء کے عمل میں زمانہ جاہلیت سے الہی حکومت قائم ہوتی ہے، الہی حکومت کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ آتا ہے، خلافت راشدہ کے بعد اموی سلطنت کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے، سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم کسی کے برحق ہونے یا کسی کے حق پرست ہونے سے زیادہ اس بحث کے اسی سیاسی پہلو میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری قطعاً خواہش یا کوشش نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، ہم صرف اور صرف ان مطالب کا ایک باہمی موازنہ، ایک جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس تمام مختصر گفتگو کے بعد یہ سوال پیش آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الہی سلطنت کے، ایک الہی حکومت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے بعد اسی اسلام کے دامن میں ایک سلطنت پروان چڑھے، اور اگر سلطنت پروان چڑھ رہی ہے تو کیا یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، اسی کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، یا ان دونوں حکومتوں میں بعد المشرقین فرق ہے، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں حکومتوں میں۔ ہم صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی نقطہ نظر سے یہ دیکھیں کہ کہیں بھی کسی بھی سرزمین پر ایک کے بعد دوسری حکومت بنے، ایک ملک کے بعد دوسرا ملک وجود میں آئے، تو وہاں پر دو چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، دو چیزوں کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ایک توجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی پارٹی، کوئی بھی کچھ بھی، کسی بھی قسم کے افراد اگر اسی سرزمین پر ایک نئی سرزمین آباد کرنا چاہیں، ایک نیا ملک آباد کرنا چاہیں، ایک نئی مملکت کی داغ بیل ڈالنا چاہیں، تو بنیادی طور پر وہ دو اہم کام انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس سرزمین پر لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں کے جو باشندے ہوتے ہیں، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے کسی بنیادی نظریے کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک کوئی بنیادی نظریہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی قوم کا، کسی ملت کا، کسی گروہ کا، کسی قبیلے کا یا قبائل کا اکٹھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے سلطنت بنانے والے لوگ، بادشاہت یا ملک بنانے والے لوگ بھی اپنے لیے ایک بنیادی نظریہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس سے اچھی طرح سے آشنا ہیں، خاص طور پر بر صغیر کے لوگ، کہ جب مسلمانوں نے اپنا علیحدہ وطن لینے کی خواہش اور کوشش شروع کی تو اس کی بنیاد میں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ ہم دو مختلف اقوام ہیں، ہم دو مختلف قومیں ہیں۔ تو یہ جو بنیادی نظریہ تھا، یہ اس بات کا سبب بنا کہ بر صغیر کے تمام مسلمان اس نظریے کے گرد سمٹ آئے۔ یہ صرف بر صغیر سے مخصوص نہیں ہے، آج بھی دنیا میں اگر کوئی شخص ایک نئی سلطنت، ایک نئی حکومت کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کرے گا تو اسے ایک بنیادی نظریے کی ضرورت ضرور ہوگی۔ یہ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس سرزمین پر ایک نئی مملکت وجود میں لائی جاتی ہے، ایک نیا ملک بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو سابقہ حکومت ہوتی ہے، سابقہ مملکت ہوتی ہے، سابقہ ریاست ہوتی ہے، اس کے جو اہم بنیادی اصول ہوتے ہیں، جو بنیادی ستون ہوتے ہیں، ان کو منہدم کیا جاتا ہے، ان کو گرایا جاتا ہے، ان کو خراب کیا جاتا ہے۔ ہم اب چونکہ جائزہ لے رہے ہیں اس کا، ان واقعات کا، تاریخ کے اس تسلسل کا تاریخی اور سیاسی لحاظ سے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اموی سلطنت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلافت راشدہ کی بنیادوں پر استوار ہوئی ہے، یا اس سے ہٹ کر ایک بالکل مستقل طور پر ایک نئے نظریے پر جنم پذیر ہوئی ہے، ایک نئے نظریے کے اوپر وجود میں آئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کون سا نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اموی سلطنت وجود میں آئی۔ اگر ہم خلافت راشدہ کے اندر دیکھتے ہیں تو خلافت راشدہ کو ہمارے اکثر مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ منہج رسالت پر تھی۔ اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ایک کلامی اور مناظراتی موضوع ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس کو بالآخر تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ اصول جو نبوی اصول تھے وہ بالآخر اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن اموی سلطنت کے اندر کیا خلافت راشدہ سے ماخوذ کوئی اصول نظر آتا ہے؟ قطعاً نظر نہیں آتا تاریخی طور پر۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکومت تھی چند سال پر مشتمل، اس میں کہیں اس قسم کی چیز نظر آتی ہے؟ قطعاً نظر نہیں آتی۔ ہمیں وہ اصول کے جس کی بنیاد پر بنی امیہ کی سلطنت وجود میں آئی ہے، بادشاہت وجود میں آئی ہے، اس کا بنیادی نظریہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کے دامن میں، تو وہ زمانہ جاہلیت میں نظر آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، ہم اس بات کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو سیاسی ارتقاء شروع ہوا تھا، وہاں پر ایک عربی سلطنت، ایک خالصتاً عرب برتری پر مشتمل، ایک نسلی تعصب پر مشتمل ایک سلطنت کی وہ بنیادیں پرورش پا رہی تھیں، اٹھ رہی تھیں۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ ہو یا دیگر علاقے ہوں، وہاں پر عربی برتری کا ایک تصور پایا جا رہا تھا۔ اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا مسلمانوں کو اور انسانوں کو، ورنہ وہاں پر یہ تیاری آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔ یہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں اموی سلطنت کے اندر، اموی سلطنت بالکل اس جگہ سے شروع ہو رہی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھی، یعنی عربی برتری۔ اس کے لیے جو بنیادی نظریہ تلاش کیا گیا وہ عربی نسل کی، تعصب کی، عرب کی برتری پر مشتمل تھا، اور یہ تعصب اور عرب برتری یہ بعد میں بھی چلتی رہی بنی امیہ کے سلطنت کے ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ بنی عباس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کے مضبوط گروہ پائے جاتے ہیں، ترکوں کے مقابلے میں اور ایرانیوں کے مقابلے میں۔ وہ بحث پھر طویل ہو جائے گی، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم صرف یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بنی امیہ کی سلطنت کی بنیادی ترین جو نظریہ تھا یا بنیادی ترین رکن جو تھا، جو جڑ تھی، وہ عربیت تھی۔ اور عربیت کے اندر بھی ان لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ عدنانی قبائل بالاتر تھے، چونکہ ان کا اپنا تعلق مدعی تھے کہ ہمارا تعلق بھی عدنانی قبائل سے ہے، تو لہٰذا عدنانی قبائل کو برتری دی جاتی تھی سوائے بنی ہاشم کے۔ اور جو قحطانی قبائل تھے، اگرچہ وہ مدعی تھے کہ ہم اصیل قبائل ہیں، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اور اس برتری کے ہمیں کتنے ہی شواہد ایسے نظر آتے ہیں جس پر مسلمان اور اسلامی تعلیمات نوحہ کنہ نظر آتی ہیں۔ مثلا میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار سے اس مرحلے سے عبور کر لوں۔ مثلا حمراء یعنی سرخ پوست، سرخ پوست تو نہیں کہیں گے، سرخ فام بھی نہیں کہیں گے، یعنی وہ ایرانی یا غیر عرب جو مسلمان ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد سب کو برابر قرار دے دیا تھا، لیکن موالی کا سلسلہ جو پہلے سے جاری تھا اس کو مزید پروان چڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان غیر عرب مسلمانوں کو وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ جو کسی بھی مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس کے کتنے ہی نمونے تاریخ میں ملتے ہیں۔ مثلا ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوں۔ سب سے پہلے غیر عرب کو جس شخص نے گھوڑوں پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے یا موقع فراہم کیا، وہ یہ مختار ثقفی ہیں، ابو عبیدہ کے بیٹے۔
انہوں نے یہ اجازت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے غیر ایرانیوں کو جنگ میں غیر عرب کو گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ دسیوں قسم کے تعصبات تھے جن کا سامنا غیر عرب مسلمانوں کو کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی نظریہ تھا یا وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر بنی امیہ کی سلطنت بنی۔ دوسرا کام، کوئی ریاست اگر نئی وجود میں آئے گی تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے پہلے والی سلطنتوں، حکومتوں اور اپنے سے پہلے جو سلسلہ تھا اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اس کے نشان کو مٹا دیا جائے۔ تو چنانچہ ہم اموی سلطنت کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہی کیا گیا۔ سب سے پہلا کام جو اس سارے سلسلے کو مٹانے کے لیے کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے نوع نگاہ، بنی امیہ کی نوع نگاہ کہ وہ اسلام کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے وہ بھی عیاں ہو جائے گا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سارے سلسلے کا، اس ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہو، اس سارے سلسلے کے حقیقی بانی جنہوں نے جو سرچشمہ ہے وہ بنی ہاشم ہیں، بنی ہاشم میں سے بھی خاندان پیغمبر۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ زیادتی اور سب سے زیادہ جسے نشانہ بنایا گیا وہ خاندان اہل بیت تھا، اور خاندان اہل بیت کی وہ آخری فرد جو اس سلطنت اور خلافت کے بالکل ساتھ ساتھ واقع ہوئے ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا، اس حد تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، البتہ امیر المومنین کو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ معاویہ کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کردار دیکھا جائے اسلام میں اور ان کی خدمات دیکھی جائیں تو تمام جنگوں کے اندر قریش کو اور اس سارے سلسلے کو، عربیت کو شکست دینے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی کردار رہا ہے۔ بہت بڑی اور بہت زیادہ خدمات ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو لہٰذا وہ اصول کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کے بانیوں کو، اس کے جو بانی ہے سابقہ، اس کو ختم کیا جائے، ان کو مٹایا جائے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا کہ سب سے زیادہ خاندان اہل بیت کو نشانہ بنایا گیا۔ خاندان اہل بیت میں سے بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنایا گیا، وہاں سب سے بڑھ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنایا گیا۔ کس طرح سے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر 70 سال یا بعض روایات کے مطابق 90 سال تک سب و شتم کیا گیا، یعنی منبر پر باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن نہیں کی جاتی تھی، لعن سے بھی زیادہ توہین اور اہانت کی جاتی تھی۔ عربی کے الفاظ میں سب گالی کو کہا جاتا ہے، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی طور پر گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ گالیاں کیوں دی جا رہی تھیں؟ یہ گالیاں حقیقت میں، یہ سب و شتم حقیقت میں اس اموی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو سابقہ الہی حکومت ہے، جو نبوی حکومت ہے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے افراد کو نشانہ بنایا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ سلسلہ صرف امیر المومنین پر نہیں رکا بلکہ 132 ہجری تک جو اموی سلطنت ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کو ہر مرحلے پر کس کس ستم کا، کس کس ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ صرف اور صرف کوئی خاندانی بغض نہیں تھا، خاندانی لڑائی نہیں تھی، بلکہ اپنی سلطنت کو، اپنی خلافت کو، میں علوم سیاسی کی بنیادوں پہ عرض کر رہا ہوں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس ماضی کی حکومت کے ابھی تک چونکہ اثرات آ رہے ہیں، ابھی تک ہر مقام پر اموی سلطنت کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو انہیں، چونکہ انہوں نے اسلام کا نام لے کر سلطنت بنائی تھی، نام اسلام کا استعمال کیا، لیکن نظریہ زمانہ جاہلیت والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور اس الہی حکومت کو تخریب کرنے کی بھرپور کوشش تھی۔ اس کوشش کا سارا شاخسانہ، ساری کی ساری کوشش یہی تھی۔ اچھا، صرف یہیں تک معاملات نہیں رکے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں
وہ تمام اصول جو نبوی حکومت کے اصول تھے، جو نبوی زندگی کے اصول تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے مٹایا گیا۔ مثلا نبوی حکومت سادگی پر مشتمل تھی، انتہائی سادگی پر۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ سب کے سب سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن اموی سلطنت اشرافیت کا مجموعہ تھی، اشرافیہ پر مبنی تھی۔ وہ ان کا رہن سہن، دسترخوان، کھانا پینا کہیں سے بھی اسلامی دسترخوان یا اسلامی فضا کی عکاسی نہیں کرتا تھا، اسلامی ماحول کی عکاسی نہیں کرتا تھا، وہ اشرافیت پر مبنی تھا۔ صرف یہی نہیں، ایک کے بعد ایک تعلیمات کو پلٹا جانے لگا، چاہے وہ امر بالمعروف پر مبنی تعلیمات ہوں، چاہے وہ شرعی تعلیمات ہوں۔ کتنے ہی ایسے احکامات ہیں کہ جن کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اگر ان کی فہرست گنائی جائے تو میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف سلطنت اموی میں جو اسلام کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں، اگر ان کی فہرستیاں گنی جائے تو شاید اس کے لیے ایک علیحدہ سے 10-15 دن کے دروس کے مجموعے کی علیحدہ سے ضرورت پڑے۔ کتنے ہی تعلیمات ہیں۔ امر بالمعروف کو ہٹا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے مثلا وہ زیاد بن ابی کو اپنے نسب کے ساتھ شامل کیا گیا، اور قبائلی تعصب کے کتنے ہی نمونے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا جو ہے وہ بعض اوقات طوالت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اقدامات، یہ تمام کی تمام چیزیں در حقیقت اموی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھیں، اور یہ کی گئیں۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سلطنت کو مضبوط کرنے کے بعد، اچھا یہاں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، یہ جو انحراف شروع ہوا ہے اسلامی تعلیمات سے، بالآخر اس کو ہم ایک انحراف کا نام دیں گے، یا ایک اس تسلسل کے اندر یہ ایک اہم موڑ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات سے بالکل ہٹ گیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اموی سلطنت کے اندر جو چیزیں اصول بن کر پروان چڑھ رہی ہیں وہ بالکل کچھ اور ہیں۔ یہاں تک کہ پہلا بادشاہ معاویہ، دوسرا بادشاہ یزید اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے لاعبت بنی ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے یہ سلطنت ملک حاصل کرنے کے لیے، جو اب ہم نے حاصل کر لی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، اور نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا۔ یہ تفکر آپ دیکھ لیں کس حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ صحابہ کرام جو خود حضرت معاویہ کی زندگی میں زندہ تھے، وہ بھی تڑپا کرتے تھے اس بات پر کہ حضرت ابو درداء کا وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مسلمانوں کی دمشق کے اندر میں حالت دیکھ رہا ہوں، اس میں صرف نماز جماعت باقی رہ گئی ہے، باقی تو کوئی اسلام کا اصول رہا ہی نہیں۔ تو ان اصولوں کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی سلسلہ شروع ہوا، زمانہ جاہلیت، الہی حکومت، خلافت راشدہ اور بادشاہت، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اب اسلام، آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ بادشاہت کے بعد اب یہ سارا سلسلہ کس طرف بڑھے گا۔ تو یہاں پر وہ لوگ کہ جو اسلام کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیا اقدامات کیے، انہی کی طرف انشاءاللہ اگلے جلسات میں اختصار کے ساتھ اشارہ کریں گے۔ یہیں پر آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو، دین کو، معارف اہل بیت کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔